بالخصوص پاکستان کا اور بالعموم عالمی اسلام کا جو مسئلہ ہے وہ معاشی مسئلہ بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس معاشی مسئلے کو قرآن میں حل فرمایا ہے۔ فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم، جو ہم نے آپ کو مال دیا ہے نا، اللہ فرماتا ہے جو میں نے آپ کو مال دیا ہے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسا کوئی دانہ جو ہے وہ زمین میں بو دیتے ہو، تو پھر ہوتا کیا ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک دانہ تم زمین میں بوتے ہو اس کی 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ لگا ہوتا ہے، گویا ایک دانہ تھا اب اس کا اجر آپ کو ملا ہے 700 گنا زیادہ، اور یہ وہ اجر ہے کہ جو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ زیادتی کیا ہے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر تم میں اخلاص زیادہ ہوا، للہیت زیادہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ وسعت والا ہے اور سب سے زیادہ علم والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو صفتوں کو بیان فرمایا، واسع، کمی کا گمان تم میں ہے، وہ بہت وسعت والا ہے، اگر تم زیادہ اخلاص سے دو گے، اخلاص کا عالم یہ ہوگا کہ اللہ کی رضا کے لیے دیا کسی کو پتہ نہیں ہے، تو فرمایا پھر اللہ اتنا زیادہ دے گا کہ تمہارے گمان بھی نہیں ہوگا، اور آگے فرمایا علیم، وہ جانتا ہے تمہارے دلوں کی باتوں کو، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اور تمہاری نیت کیا ہے وہ جانتا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ رب العالمین مجھے بہت پہاڑ کی جتنا سونا عطا فرمائے تو فرمائے کہ 3 دن نہیں گزریں گے میں ساری اللہ کی راہ میں تقسیم کروں، اگر میں اپنے پاس کچھ رکھوں گا تو صرف وہ رکھوں گا جو میں نے لوگوں کا قرض دینا ہو، اگر میں مجھ پہ کسی کا قرض نہ ہو تو وہ بھی میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طریقہ بتایا، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جب اس زمین کو پیدا فرمایا تو زمین نے ہلنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو پیدا فرما دیا، جیسے ہی پہاڑ پیدا ہوئے تو زمین ساکن ہو گئی، ٹھہر گئی۔ فرشتوں نے بہت تعجب کیا، انہوں نے کہا یا اللہ اتنی زبردست اور مضبوط چیز ہے پہاڑ، کیا تیری مخلوق میں پہاڑ سے زیادہ بھی کوئی چیز ہے جو اس سے زیادہ طاقتور ہو؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لوہا ہے کہ جو پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہے، جو پہاڑ کو بھی چیر دیتا ہے۔ فرشتوں نے اللہ کی بات کا پیش کی، یا اللہ لوہے سے زیادہ بھی کوئی چیز ہے جو لوہے سے زیادہ طاقتور ہو؟ تو فرمایا کہ آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، یا اللہ پھر تو آگ سب سے زیادہ طاقتور ہوگی؟ فرمایا نہیں، آگ سے زیادہ طاقتور پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، یا اللہ پانی سے زیادہ بھی تو طاقتور ہے؟ فرمایا طوفان ہے جو پانی کا رخ بھی بدل دیتی ہے، یا اللہ طوفان سے زیادہ بھی تو طاقتور چیز ہے؟ فرمایا صدقہ ہے، اور وہ صدقہ کہ جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے اور بائیں کو پتہ بھی نہ، دکھاوے کے لیے نہیں، ایسا صدقہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ لوگ امیر سے غریب کیسے ہوتے ہیں۔ امیر سے غریب ہونے کے سبب جو مجھے سمجھ آئے وہ 2 ہیں۔ پہلی بات کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ہمارے استاد صاحب تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کافی مالدار تھا، اور وہ آ کے اپنی کہانی سناتا ہے کہ میرے پاس اتنی گاڑیاں تھیں، یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا، اب کیا ہے؟ اب تو کچھ نہیں ہے، کسی نے کچھ کر دیا، جادو ہو گیا جادو۔ اور جب بندے کے حالات خراب ہونے لگتے ہیں نا، سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ مجھ پہ جادو ہو گیا۔ کیوں ہوا ہے؟ وہ باسی رشتہ داروں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کسی نے کچھ کر دیا، سب سے پہلی جو سوچ جاتی ہے وہ جادو کی طرف جاتی ہے۔ تو قبلہ صلی اللہ صاحب نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تمہیں زکوٰۃ دی ہے؟
اس نے کہا زکات تو میں نے کبھی نہیں دی ہوئی، پر اللہ کی راہ میں خرچ بڑا قریب ہے۔ تو ایک جو اللہ تعالیٰ نے نصاب مقرر کیا ہے، ابھی امام صاحب نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، یہ چاہتے تو 3 بھی پڑھا سکتے تھے۔ اگر یہ 3 پڑھاتے تو آپ نے کہا تھا مولوی صاحب نماز دوبارہ پڑھائیں، کیونکہ اللہ نے فرض ہی 2 کی ہے، تو یہ 3 اپنی مرضی سے کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ اور اگر یہ 1 پڑھاتے تو نماز تو پھر بھی نہیں ہونی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے 2.5% آپ پہ فرض کر دیا ہے زکات کا، تو آپ نے اتنا ہی دے دیا۔ جب آپ نے اتنا دے دیا پھر آپ اتنا مرضی دیں اس کے اوپر، لیکن اس کو اکاؤنٹ تو کرے نا کہ اللہ نے آپ کو کتنا دیا ہے، اللہ نے آپ کو کتنا دیا ہے، اس میں سے آپ 2.5% اللہ کی راہ میں تقسیم کریں۔ اب آپ کا دل کرتا ہے اتنا مرضی کرے، جیسے آپ ظہر کی نماز پڑھے اس کے بعد چاہے آپ نفل پڑھتے رہے اثر تک، آپ عشاء کی نماز پڑھے فجر تک نفل پڑھتے رہے۔ ایک بندہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے میں ساری رات نفل پڑھتا ہوں، تو اس کے نفل